السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. اگر ہم سیڈنٹری لائف سٹائل سے ایکٹیو لائف سٹائل ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع کریں تو ایسی کون سی غذائیں ہیں جو ہمیں کم استعمال کرنی چاہیے اور ان کے ہماری صحت کے اوپر کیا ممکنہ مضر اثرات ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ وی آر وٹ وی ایٹ. تو چاہے ٹرانسفارمیشن کا سفر شروع کیا ہو یا کرنا چاہ رہے ہوں، کچھ غذائیں یا غذائی اجزاء ایسے ہیں جن سے ہر صورت پرہیز کیا جانا چاہیے یا ان کا استعمال کم سے کم کیا جانا چاہیے. مثال کے طور پر سب سے پہلے اس لسٹ کے اندر شوگری یا کاربونیٹڈ ڈرنکس کا نام آئے گا، کیونکہ شوگری یا کاربونیٹڈ ڈرنکس کے زیادہ استعمال سے یہ پروون ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور ایسے بہت سارے جو کارڈیو واسکولر یا دل کے امراض ہیں ان کا تعلق بھی ان شوگری اور کاربونیٹڈ ڈرنکس کے ساتھ اور مصنوعی جوسز وغیرہ کے ساتھ ہے. تازہ اسی وقت خرید کر گھر لا کر ان پھلوں کو صاف کر کے دھو کے استعمال کیجیے، بجائے اس کے کہ کینڈ فوڈ. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. دوسرے نمبر پہ آپ کو جو ہے وہ ایکسیسو ٹی اور کافی کا استعمال جو ہے وہ کم کرنا ہوگا، چونکہ چائے کے بہت سارے کپ اگر ایک دن میں پی لیے جائیں یا بہت زیادہ کافی پی لی جائے تو اس کا بڑا گہرا تعلق دل کی دھڑکن تیز ہو جانے سے ہے، گھبراہٹ کے ساتھ ہے. اور زیادہ کافی اور ٹی ڈی ہائیڈریشن بھی کاز کرتی ہے، جسم سے پانی کا جو اخراج ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے بھی جتنا ہو سکے وہ ہمیں اس کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنا ہیلدی جو ہے لائف سٹائل اس کو اپنانا پڑے گا. مزید بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اینیمل اوریجن اور پلانٹ اوریجن سیچوریٹڈ فیٹس کو بھی کم کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا بھی کارڈیو واسکولر ہیلتھ کے ساتھ بہت گہرا تعلق پروون ہے. اپنے فیٹس یا چکنائیوں کا جو استعمال ہے اس کو بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر نظر رکھنا پڑے گی کہ ہم کہیں زیادہ چکنائیاں تو نہیں استعمال کر رہے. ایکسیسو سوڈیم یعنی نمک کا استعمال بھی ہمیں کم کرنا پڑے گا، چونکہ ہائی بلڈ پریشر یا بلند فشار خون کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کچھ ایسی غذائیں تو نہیں استعمال کر رہے جن میں سوڈیم زیادہ ہے. مثال کے طور پر آگے چل کے اگر ہم پروسیسڈ فوڈ کی بات کر لیں تو پروسیسڈ فوڈ کے اندر بھی بعض اوقات سوڈیم کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے. پروسیسڈ فوڈ کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. پروسیسڈ جنک فوڈ جو ہوتی ہے، یہ جو ڈائن آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگ ڈفرینٹ برانڈڈ ریسٹورنٹس کے اندر، تو وہاں پہ جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں ان کے اندر فائبر کا کانٹینٹ بہت کم ہوتا ہے، اور ان کے اندر شوگرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. وہ ریسیپیز اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں پہ شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کی وجہ بن سکتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی. اگر پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہے، جینیٹک ٹینڈنسی ہے، اور پھر کھانے کا اور لائف سٹائل بھی اگر اس طرح کا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں ڈائبٹیز کے. کسی دن ہم ڈائبٹیز پہ بات کریں گے. پاکستان میں بہت زیادہ ہے ذیابیطس کا مرض، اس پہ ہم الگ سے کسی وقت بات کریں گے. اچھا، پانچویں نمبر پہ جو کینڈ فوڈ ہے اس کو بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہے. یہ جو ڈبوں کے اندر بند غذا ہوتی ہے اس کے اندر پریزرویٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں. بعض اوقات اس کو محفوظ بنانے کے لیے اس میں ایکسٹرا نمک ایڈ کر لیا جاتا ہے یا ایکسٹرا شوگرز ایڈ کر لی جاتی ہیں، وہ بھی غیر صحت بخش ہیں. پھر پریزرویٹیوز میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ MSG ہے، BPA ہے، یا آپ ڈھونڈیے گا. یہ میں چونکہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن مختصراً عرض یہ دیتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ نے بہرحال اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے. اگر آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل میں آ رہے ہیں، ٹرانسفارمیشن میں آ رہے ہیں، نہیں بھی آ رہے تو ویسے بھی اپنے آپ کو بچائیں. صحت مند اور سادہ غذا کھائیے، سادہ زندگی بسر کیجیے. تھینک یو ویری مچ.